قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نہار منہ پڑھ لیں، انشاءاللہ شوگر، موٹاپا، کینسر، اندرونی برونی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ خدا را مہنگی دعائی سے جان چھڑائیں، فوری اس عمل کو کر لیں۔ یہ عمل آپ نے صبح اٹھتے ہی کر لینا ہے۔ بس کچھ کھائے پیے بغیر باوضو ہو جائیں اور وضو کرنے کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھیں، اور مصلی پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے نہار منہ اس عمل کو پانی کے ایک گلاس کے اوپر کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ بس یوں ہی آپ کو واش روم آئے گا، ساری بیماریاں انشاءاللہ پیشاب کے ذریعے بہہ جائیں گی۔ دوستو یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ جسمانی روحانی بیماریاں تو ختم ہوتی ہیں اور جسمانی روحانی تمام مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ صرف ایک دن ایک بار کرنے سے، یعنی عمل کے کرنے کا طریقہ آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے۔ صرف ایک دن اگر کر لیتے ہیں تو ان تمام بڑی بڑی بیماریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو آیت مبارکہ بتانے لگا ہوں، یہ جو قرآن مجید کی عظیم سورت بتانے لگا ہوں، اس کا نام ہی سورت شفا ہے۔ اس کے ذریعے ہر بیماری سے شفا مل جاتی۔ دیکھیں صحابہ کرام اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم کرتے تھے، اور پھر بڑے بڑے بزرگان دین نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے دم کیا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کا قول بھی پڑھا ہے، اور یہ عمل ایک بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس عمل سے 3 فائدے ہوتے ہیں، 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی دعا ہے جس کو دعائے شفا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے ہر بیماری ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے بندے کی حفاظت بھی ہوتی رہتی ہے، اور گھر میں مال و دولت بھی آتا ہے، گھر کی بھی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لڑائی جھگڑوں کی صورت میں، یا جتنی رکاوٹیں، بہت سارے لوگ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کو آرام نہیں آتا، نہ ٹیسٹ میں کچھ آ رہا ہوتا ہے، نہ ہی کچھ کھانے پینے سے آرام آ رہا ہوتا ہے، نہ دوائیوں کے ذریعے، لیکن بیماری بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ بھی عجیب سی کیفیت ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے یہ تمام کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ جس نے اس کو سمجھ لیا انشاءاللہ تعالی فوری طور پر اس عمل کو سمجھ کر اور اسی ترتیب کے مطابق اسی کی تعداد کے برابر اس کو ایک دفعہ پڑھ کر جیسے پانی کے اوپر کھائے دم کر کے پی لے، انشاءاللہ دیکھے گا کیسے اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ 2 یعنی گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے حفاظت بھی ہوگی، بیماریوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہر میدان میں اس کو فتح اور کثرت، یعنی رزق کاروبار میں کثرت بھی ملے گی، ہر میدان میں فتح بھی ملے گی۔ تو یہ 3 بہت بڑے فائدے اس بندے کو نصیب ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ سب سے عظیم صورتوں میں ایک صورت ہے۔ اس کو ام القرآن، قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت دعا بھی ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن مجید کی صورت میں دیتا ہے، کہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہدایت کی درخواست کی گئی ہے۔ دیکھیں یہ صورت کے چند پہلو ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس طرح کہ اس کی حمد و ثنا، اس کی بادشاہت اور عبادت کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے نماز میں پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے ذریعے گھر میں رزق اتنا آتا ہے کہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ پھر دینی دنیاوی مسائل کا حل اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ الغرض یہ سورت بہت ہی بابرکت ہے، جس کی تلاوت سے بے شمار فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان کی زندگی بدلتی ہے، انسان کے دکھ اور غم ختم ہوتے ہیں، بے اولادوں کو اس کے ذریعے اولاد مل جاتی ہے، غم زدوں کے غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے سکونوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا باوضو ہو کر نماز فجر کے بعد بغیر کچھ کھائے پیے پانی کے گلاس کے اوپر آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک امید کرتا ہوں اس عمل کے بارے میں کرنے کے طریقے کے حوالے سے جو اس کا ابتدائی حصہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب آپ نے اپنی اس بیماری کی نیت کر لینی ہے۔ یہ 3 نیتیں آپ نے کرنی ہیں۔ یا اللہ میرے گھر میں مال و دولت آ جائے، میرے گھر سے بیماریوں کا، مجھ سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے، جو بیماری خصوصاً اس کا تصور، اس کا نام لینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہنا یا اللہ میرے کاروبار میں برکت بھی آ جائے، کثرت بھی آ جائے۔ تو یہ 3 دعائیں، 3 طرح کی دعائیں اور 3 طرح کی نیت کر کے
آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے، اور آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد یا نماز فجر سے پہلے جیسے آپ کو آسانی ہو، لیکن سورج نکلنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو کر لیں، ورنہ نماز فجر کے بعد بھی کسی ٹائم بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ تو اس عمل کے لیے دن مقرر نہیں ہے، بس یہ جو اس کا ٹائم ہے یہ مقرر ہے کہ نہار منہ ہو۔ آپ چاہے 8 بجے اٹھے ہیں اور آپ نے 8 بجے نماز پڑھ کے سو گئے، آپ 8 بجے اٹھے ہیں، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، آپ اس عمل کو کر لیں۔ 10 بجے بھی اٹھے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں مصلی پہ، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ ابتدا اپنی اس عمل سے کرتا ہے نا تو مصائب سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ویسے بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو وقت ہے نا، جو میں نے آپ کو صبح کا وقت بتایا ہے، اس کی برکت بڑی ہے، اس کی اس قدر برکت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور سارے فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے جب زمین پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں زیادہ زمین پر اتر رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ نماز ہے نا جو صبح صادق سے شروع ہو کر سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، یہ وقت ہے۔ تو اس وقت کی اہمیت قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے، کیونکہ جو شخص اس نماز فجر کو ادا کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، سارا دن وہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے، ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے اس بندے کے لیے، یعنی کہ جس نے نماز فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نمازیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اتفاق یہ ہے جو شخص اس نماز کو بجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے آزادی مل جاتی ہے، اور پھر جہنم سے اس بندے کی حفاظت ہوتی ہے جو 2 نمازوں کی خصوصاً حفاظت کرتا ہے، فجر اور عصر کی۔ یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے، جیسے یہ عمل بڑا اہم اور قیمتی عمل ہے، اسی طرح یہ وقت جو وقت آپ کو بتایا ہے اگر اس وقت میں کر لیا جائے تو یہ وقت بہت ہی زیادہ، پھر دونوں، جب ایک عمل بھی بڑی برکت اور فضیلت والا، یہ وقت بھی بڑی برکت اور فضیلت والا، جب دونوں برکتیں مل جاتی ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ تو اسی طرح جب اس وقت میں عمل کو کریں گے تو یہ ساری برکتیں آپ کو مزید، آپ کو اس عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو اب یہاں سے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بیٹھ گئے، پانی کا گلاس پاس رکھ لیا، درود پاک آپ نے جو تعداد میں نے بتائی ہے اس کے مطابق پڑھ لیا۔ یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، اسی درود پاک کو آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، بڑا عظمت والا ہے، بڑا شان والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، کیونکہ میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، اس عمل کے ذریعے یہ تینوں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے یہ نام مبارک ہے یا وہابو، یا وہابو، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، شفا عطا کرنے والے، رزق عطا کرنے والے، مال و دولت عطا کرنے والے، عزت عطا کرنے والے، شہرت عطا کرنے والے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے والے، بیماروں کو شفا عطا کرنے والے، شوگر زدہ کے شوگر کو ختم کرنے والے، ایسی لا علاج بیماریاں جو کہیں سے ختم نہیں ہوتی وہ میرا مالا ختم کرتا ہے۔ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں کا صفایا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے، کیونکہ اس وقت میں برکت بڑی ہے، اس میں رزق بہت زیادہ ملتا ہے، اس میں عبادت کا قیامت کے دن جیسا اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ ذکر الہی کا بڑا خاص وقت ہوتا ہے جس میں دل کو سکون اور راحت بھی ملتی ہے، کامیابیاں اور خوشحالی بھی ملتی ہے۔ یعنی یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بہت بڑے اللہ والوں نے یہ باتیں بتائی ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور خوشحال رہتا ہے، اس کے گھر میں تنگی نہیں آتی، اس کے گھر میں بیماریاں نہیں آتی، اس کے گھر میں پریشانیاں نہیں آتی، اس کے گھر میں دکھ نہیں آتے، اس کے گھر میں مصیبتیں نہیں آتی۔ تو یہ ساری برکتیں اگر آپ نے ایک ساتھ حاصل کرنی ہے تو آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ، اسی وقت کی محدود جو وقت میں نے آپ کو پہلا وقت بتایا ہے اسی وقت میں آپ نے اس کو کرنا ہے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے نہار منہ کر لیں۔ عمل کسی دن بھی کر سکتے ہیں، یہ اس عمل کے لیے آسانی ہے، ویسے اگر آپ بعد میں بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کریں تو یہ زیادہ برکت ہے۔ اب میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، جو جس وقت اس کو کرے گا انشاءاللہ اسی طرح کی کفیات، اسی طرح کی برکتیں اس بندے کو نصیب ہو جائیں گی۔ اب آپ نے دوستو یہ سورہ مبارکہ کیونکہ ایسی صورت ہے
جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی بھی خالی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی خالی نہیں رہتا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے جو میں نے آپ کو اس میں مبارک بتایا ہے، اس میں مبارک کی برکتیں بھی اسی قدر زیادہ ہیں، جتنا بھی ان کی تعریف کی جائے، جتنا بھی ان کے بارے میں بتایا جائے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی نظر عنایت سے ہر مصیبت، آفت، ہر طرح کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کی مہربانی سے ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے، ہر سختی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو جو شخص کسی بھی قسم کے مسئلے کے اندر مبتلا ہے، ان تین چیزوں میں سے یہ عمل کرے، یہ تینوں چیزیں اس کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو چیز میں نے پہلا اس میں مبارک آپ کو بتایا درود پاک کے بعد، اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، عمل بھی بالکل مختصر سا ہے، کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ حسد، بغض، کینہ، اس جیسی تمام چیزوں سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اس جیسی تمام چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہبہ کرنا، بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر غرض کے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک یا وہاب اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ تصور یہ رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما رہا ہے، میرا رب مجھے بہت زیادہ عطا کر رہا ہے، اور ایسی عطا ہے کہ جس میں کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جیسے نیت کہی ہے اسی طرح نیت کے ساتھ آپ نے تصور میں وہ تینوں نیتیں رکھنی ہے۔ پھر دیکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ وہ بغیر مانگے بھی دیتا ہے، بغیر غرض کے عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے کہ ہر وقت اس نے اپنی عطا کے خزانے کھول رکھے ہیں، جو چیز مانگے اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ غربت، تنگ دستی کا یہ واحد حل ہے اس تمام چیزوں کا۔ اب آپ نے یہ اس میں مبارک ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے، اس کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ابھی آپ نے دم نہیں کرنا، دم صرف آخر میں کرنا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دم کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو دم کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ پانی کے اوپر دم کیسے کیا جائے، کتنے پھونکے ماری جائیں اور کس طرح جو ہے اس پانی کو پیا جائے تو فوری طور پر اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اعمال تو کرتے ہیں، اور لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا یہ گیا کہ وہ اعمال کرنے کے دوران ناکامی کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے شیطان، کیونکہ ہر وقت بندے کے اوپر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں مصائب کا آغاز کب ہوا تھا، یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں ان کا آغاز کب ہوا تھا؟ شیطان نے اپنے کرندوں سے ایک دن کہا، میں نے اس طرح کی فرصت پائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد سے لے کر مجھے اس طرح کی فرصت کبھی نہیں ملی۔ تم سب حضرت ایوب علیہ السلام کے خلاف میری مدد کرو، جتنا جلدی ہو سکے سب کے سب پھیل جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جتنا مال ہے سب کو ہلاک کر دو اور جلا دو۔ اب دیکھیے شیطان کس قدر انبیاء کرام پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر کس قدر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے عمل کے دوران کوشش کریں ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے بچیں، شیطانی خیالات سے بچیں۔ یہ عمل میں آپ کو اسی واقعے کے اندر بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس عمل کی طاقت کا پتہ چلے اور آپ کو پتہ چلے کہ شیطان بھی کیسے ہمارے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اکثر لوگ وظیفہ کرتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جب یہ ذہن کے اندر ایسا وسوسہ آتا ہے تو فوراً ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے بندہ ناکام ہو اور پھر بندے کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے اعتماد اٹھ جائے۔ تو اس لیے آپ نے پوری کوشش کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ ایک دن بھی اس عمل کو اسی طرح توجہ کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب اس نے کہا کہ سب کا مال جلا دو اور ہلاک کر دو۔ شیطان نے اپنے کرندوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اتنے نقصان کے باوجود اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ آسمان سے آپ کے تمام مال پر آگ بھیج دی گئی ہے جس نے سارے مال کو جلا دیا ہے اور سارے کا سارا مال راکھ بن چکا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان کے ساتھ کوئی کلام نہ کیا یہاں تک کہ آپ نماز پڑھنے سے فارغ ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا، پھر اس نے مجھ سے لے لیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یعنی لعنتی شیطان ناکام، ذلیل اور اپنے فعل پر ندامت ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے کل 14 بچے تھے،
جن میں سے 8 لڑکے تھے 6 لڑکیاں تھیں۔ وہ سب ہر دن صبح کا کھانا اپنے بھائی کے گھر میں کھاتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے بڑے بھائی یعنی ہرمل کے گھر میں موجود تھے۔ سارے شیطان وہاں جمع ہو گئے اور گھر کا احاطہ کر لیا۔ انہوں نے اس گھر کو حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد کے اوپر گرا دیا۔ ایک ہی دسترخوان پر سارے کے سارے مر گئے۔ کسی کے منہ میں لقمہ تھا تو کسی کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا تھا، وہ سب اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ شیطان پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، دیکھیں کیسے کیسے آزمائشیں آتی ہیں اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ دوستو آپ کو میں یہاں رک کر دوسرا اسم مبارک بھی بتاتا چلوں۔ دوسرے اسم مبارک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے پہلا کہا یہ تمام چیزوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا انسان کے روحانی تعلق رزق کے ساتھ ہے، جسمانی رزق۔ ایک ہماری روحانی خوراک ہوتی ہے، ایک جسمانی خوراک ہوتی ہے۔ روحانی ہماری روح کو مضبوط کرتی ہے، جسمانی خوراک ہمارے جسم کو مضبوط کرتی ہے۔ جب بندے کا روح اور جسم دونوں مضبوط ہوں تو کامیابی اسی میں ہوتی ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ اس اسم مبارک کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے کہ تصور رکھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت بھی عطا کر رہا ہے، کثرت عطا کر رہا ہے اور میرے گھر میں اندر امن اور خوشحالی بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات رزق کی کمی اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ انسان سے کوئی ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس وجہ سے اللہ اس کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے، یا بندہ شکر ادا نہیں کر رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح بعض بیماریاں بھی ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے وجود پر آ جاتی ہیں اور ان بیماریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے بعض اوقات اور بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اسی طرح وہ بیماریاں حقیقت میں بندے کو ان تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے آتی ہیں جن مصائب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے یہ اسم مبارک اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلے جو اسم مبارک بتایا اس کو پہلے جو تعداد بتائی اس کے برابر، پھر دوسرا اسم مبارک آپ نے 24 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں بھی کمی پیشی کیے بغیر آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام یعنی کہ کسی چیز کا جواب نہ دیا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے، تو پھر کہا اے لعنتی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عطا فرمایا پھر مجھ سے لے لیا۔ مال اور اولاد مرد اور عورتوں کے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے مال اور اولاد کو مجھ سے لے لیا تاکہ اپنے رب کی عبادت دنیا کے تمام معاملات سے فارغ ہو کر کروں۔ اب بھی شیطان ناکام اور ذلیل ہو کر واپس لوٹا۔ تیسری مرتبہ شیطان پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نماز ادا کرنے میں مصروف تھے۔ جب آپ نے سجدہ فرمایا تو اس لعنتی نے آپ کے ناک اور منہ میں پھونک مار دی جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کا بدن پھول گیا، آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ گیا، آپ نے اپنی طبیعت کو بہت ہی بوجھل محسوس کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یعنی کہ ایک بیوی تھی، بیوی نے عرض کیا آپ کی یہ حالت مال کے غم اور اولاد کی مصیبت کی وجہ سے ہے، آپ ساری کی ساری رات عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، ایک گھڑی نہ تو آرام کرتے ہیں نہ ہی اپنے آپ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ آزمائش بڑھتی گئی، اس طرح کی تکلیفیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم پر چیچک نکل آئی، اس نے سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کو گھیر لیا اور پھر اسی طرح جسم میں پیپ بہنی شروع ہوگی، آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے، آپ کے قریب رشتہ داروں اور دوست ایک ایک کر کے آپ سے دور ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ان میں سے 2 نے آپ سے طلاق مانگ لی، ان کی طلاق مانگنے پر آپ نے دونوں کو طلاق دے دی، صرف آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت رحمہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی رہ گئی اور آپ کی خدمت کرتی رہی، دن رات آپ کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی جنتی یعنی کہ جتنی قریبی رشتہ دار عورتیں تھیں وہ ان کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی یعنی کہ اس کا نام لے کر ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت ہماری اولاد تک نہ پہنچ جائے، آپ کو یعنی آپ ان کو ہمارے قرب جوار سے دور لے جائیں ورنہ ہم تمہیں مجبور کر کے یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ سے کہا کہ تشریف لے جانے لگی اور اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر باندھ لیا، پھر بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات کہے، ہائے مسافری، ہائے جدائی، انہوں نے ہمیں اپنے شہر سے نکال دیا، اپنے گھروں سے دور کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ کو اپنی پشت پر اٹھایا اور وہاں سے چل پڑے۔ حالت یہ تھی کہ آپ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور
اور آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. آپ وہاں سے روتی ہوئی ایک ایسے میدان کی طرف گئی جہاں لوگ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. اس دیہات والے باہر نکلے. جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا حال دیکھا, انہوں نے آپ کی بیوی سے کہا, تم اپنے شوہر کو یہاں سے اٹھا کر چلی جاؤ ورنہ ہم ان پر کتوں کو چھوڑ دیں گے جو ان کو کھا لیں گے. آپ کی زوجہ نے آپ کو اٹھایا جبکہ آپ رو رہی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں دو راستے الگ الگ ہو رہے تھے. وہاں آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو بٹھا دیا اور بعد میں کلہاڑا لے اور رسی لے کر آئی اور وہاں انہوں نے لکڑیوں کا ایک گھر بنایا. پھر آپ راکھ لائی اور اس کے نیچے اس کو بچھا دیا. حضرت ایوب علیہ السلام کا تکیہ بنانے کے لیے وہ ایک پتھر لے کر آئی. پھر آپ ایک بہت بڑا پیالہ لے کر آئی جس کے ساتھ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ ایک گاؤں کی طرف جانے لگی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کرنے کے لیے واپس بلا لیا. جب وہ واپس آئی تو آپ نے فرمایا, اگر آپ مجھ سے جانا چاہیں اور آپ مجھے یہاں چھوڑنا چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں. تو اس عورت نے یعنی کہ آپ کی بیوی نے عرض کی کہ ایس میرے سردار, آپ ہرگز خوف زدہ نہ ہوں. جب تک میرے جسم میں روح موجود ہے میں آپ کو بالکل نہیں چھوڑوں گی. آپ اس گاؤں میں تشریف لے گئی. ہر دن وہ روٹی کو حاصل کرنے کے لیے دن بھر مزدوری کرتی, آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلا دیتی تھی. جب اس کا گاؤں والوں کو علم ہوا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے تو انہوں نے اس کو کھانا دینا چھوڑ دیا. مزید یہ کہ گاؤں والوں نے کہا, تم یہاں سے چلی جاؤ, ہمیں آپ سے گھن آتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی روئی اور انہوں نے کہا, اے میرے رب, تو میرے حال کو دیکھ رہا ہے. مجھ پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے. لوگوں نے دنیا میں ہم سے نفرت کر لی ہے. اے میرے پروردگار, بروز قیامت تو ہم سے نفرت نہ فرمانا. لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دھتکار دیا ہے تو ہمیں قیامت کے دن اپنے گھر سے نہ نکالنا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک نان بائی عورت کے پاس گئی. اس نے کہا, میرے محبوب حضرت ایوب علیہ السلام بھوکے ہیں, آپ مجھے بطور قرض کے روٹی دے دیں. اس عورت نے کہا, تم یہاں سے چلی جاؤ, کہ میرے شوہر تمہیں نہ دیکھ لے, لیکن یہ آپ کو یعنی آپ مجھے اپنے بالوں کی زلفوں سے ایک زلف دے دیں. آپ کی لمبی لمبی یعنی کہ 12 زلفیں تھیں. آپ کی زوجہ محترمہ ایک حسین و جمیل خاتون تھی تو ان کے حسن و جمال میں یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک نظر آتی تھی. تو یہ کفیات تھی کس طرح کی آزمائشوں کے اندر یہ مبتلا رہے اور پھر کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی. تو آپ کو یہ مکمل واقعہ پھر آگے اس کا اگلا حصہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا. آج صرف عمل کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ جو سورۃ الفاتحہ ہے, جو قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کو شفا کہا جاتا ہے, جس کی بہت برکتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے. تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی. ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے. بغیر بسم اللہ کے بھی اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا. اس کے بعد خاص دعائے مبارکہ پڑھنی ہے, اس کی تعداد مختصر سی ہے. اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور پانی جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, پانی کا پیالہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, اس کو اپنے پاس رکھو. یہ پورا عمل کرنے کے بعد امید کرتا ہوں آپ نے پورا واقعہ بھی سنا ہوگا. پورا واقعہ یہاں تک جو میں نے آپ کو بتایا, اس سے آگے جس نے سننا ہے وہ اگلی ویڈیو ضرور دیکھے. انشاءاللہ اس کو یہ واقعہ مکمل سنایا جائے گا, کیونکہ اگر اس واقعے کو آگے لے کے چلوں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی, آپ بھی تھک جائیں گے اور بہت سارے دوست پھر اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھ پائیں گے. یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہے, یہ مقصد میں اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا, ضرور سنیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء پر کیسی آزمائشیں آتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کیسے انعامات سے ان کو نوازتا ہے. اب جو لوگ, ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے, جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں, صرف اور صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں, کمنٹ میں نام لکھیں, اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اب آپ نے یہ دعائے مبارکہ صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے. دعا میں پڑھ دیتا ہوں. یہ دعا بہت ہی بہترین دعا ہے, اس کے اندر شفا ہے اور آپ نے اپنے مقصد, اپنی بیماری کا تصور رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے. یہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی. یہ اتنے سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں, اس کو بار بار پڑھیں. پھر بھی یاد نہ ہو تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھیں, میں لکھ کر تحریر آپ کو سینڈ کروں گا. آپ پانی کے اوپر 3 پھونکے مارنی ہیں اور 3 سانسوں میں آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پی لینا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فوری طور پر اس کا رزلٹ ملے گا.